ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. آج ہے جمعے کا دن اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ ہمیں نصیب کرے آج کے دن کی رحمتیں اور برکتیں. اور میں اس دعا کے ساتھ اپنی اس نشست کا آغاز کروں گی کہ رب ہمارے لفظوں میں اور ہماری ہوئی کہی باتوں میں اتنا اثر لائے کہ وہ عبادت کی شکل اختیار کر جائیں. اور میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کروں گی کہ جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, درود پاک کا ورد جو ہے وہ آپ اپنے لبوں پر جاری رکھیے گا. اور یہ وہ نشستیں ہوتی ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں, ورنہ پورا دن ہم اپنی زندگی کے مختلف مسائل میں لگے رہتے ہیں. جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے پروگرامز میں ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. جتنے مہینے ہیں اسلامی مہینے, ان کی اپنی الگ اہمیت اور فضیلت ہے, لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو رب نے زینت بخشی ہے, جن کو رب نے حرمت والے مہینے جو ہے وہ کہا گیا ہے. اور وہ کون سے مہینے ہیں؟ انہی میں سے ایک مہینہ جو ہے حرمت والے مہینے رجب کا مہینہ ہے, جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. اس کی اپنی الگ برکتیں ہیں, اس کے اپنے فضائل ہیں, اس کی اپنی رحمتیں ہیں. کہتے ہیں رحمتیں اور برکتیں انڈیلی جاتی ہیں رجب کے مہینے میں. اس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ نہ کریں, آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. باقی تمام مہینوں کی فضیلت اپنی جگہ, لیکن یہ وہ مہینے ہیں جو خاص طور پر جن کے لیے رب نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں. کہتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان آپاشی کا, اور رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور لوگ بڑے الرٹ بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کمر کس لیتے ہیں کہ بس اب رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, رجب آئے گا, شعبان آئے گا, پھر ہمیں رمضان کے لیے تیاری کرنی ہے. رجب کے مہینے میں کی مختلف خصوصیات ہیں. اس کے جو روزے ہیں ان کو بڑی فضیلت حاصل ہے, اس کی مختلف عبادات ہیں, تسبیح ہیں, اور ان تمام سے بڑھ کر اس مہینے کو ایک ایسی رونق بخشی گئی جو ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک معجزہ ہے, اور وہ ہے معجزہ معراج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں معراج نصیب ہوئی. 27 رجب کا وہ دن تھا. اس مہینے میں لوگ کنڈے بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس مہینے سے منسوخ ہیں. ان تمام چیزوں کے حوالے سے رجب میں ہمیں کس طرح کون سے نوافل پڑھنے چاہیے, کون سی عبادات کا ذکر زیادہ ہمیں کرنا چاہیے, کون سی تسبیحات ہونی چاہیے, یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم آج کے اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ بھی پروگرام کا حصہ بنیں. اس مہینے کے حوالے سے اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ ضرور ہم سے کر سکتے ہیں. میں تو خود یہاں پر سیکھنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہوں. بہت معزز مہمان جو میرے بڑے بھی ہیں, جنہوں نے ہمیشہ میری تعلیم فرمائی, اور پروگرام کے علاوہ بھی ان سے ایک بڑا شفقت اور محبت کا رشتہ ہے. ہمیشہ سکھاتے ہیں, بہتر رہنمائی کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت جنہیں آپ نے میری رمضان ٹرانسمیشن میں بھی دیکھا, آپ آن اینڈ آف انہیں میرے فرائیڈے کے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں. رب نے ان کو سعادت بخشی کہ اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو پر نور کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں محمد وسیم عباس نقشبندی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. مفتی صاحب, آپ کی اجازت سے اگر ہم اس نشست کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کریں, میں آپ سے درخواست کروں گی کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. اللہ 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 اللہ. پوچھا ہوا سے میں نے بلا جھومتی ہے کیوں, عنبر کو اڑتے اڑتے بلا چومتی ہے کیوں, عنبر کو اڑتے اڑتے بلا چومتی ہے کیوں. کہنے لگی کہ حمد خدا پڑھی رہی ہوں میں, کہنے لگی کہ حمد خدا پڑھی رہی ہوں میں, دامن کو رحمتوں سے ابھی بھر رہی ہوں میں. اللہ 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 اللہ. پوچھا قمر سے کیسا تیرا حال و قال ہے,
آواز آئی مجھ میں تو رب کا جمال ہے، آواز آئی مجھ میں تو رب کا جمال ہے، آواز آئی مجھ میں تو رب کا جمال ہے۔ میں نے کہا کمر سے کہ آ تجھ کو چوم لوں، میں نے کہا کمر سے کہ آ تجھ کو چوم لوں، بولا کہ حمد پڑھ کے ذرا میں بھی جھوم لوں۔ اللہ 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 اللہ۔ میں نے کہا یہ قمریو بلبل سے خوش نوا، پڑھتی ہو کیا سحر کو مجھے بھی تو دو سنا، پڑھتی ہو کیا سحر کو مجھے بھی تو دو سنا۔ بولی کہ صبح کرتے ہیں حمد خدا سے ہم، بولی کہ صبح کرتے ہیں حمد خدا سے ہم، آتے نہیں ہیں راہ میں دنیا کے رنج و غم۔ اللہ 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 اللہ۔ بندوں سے پیار ماں سے بھی بڑھ کر خدا کا ہے، بندوں سے پیار ماں سے بھی بڑھ کر خدا کا ہے، مالک وہ روز حشر سزا و جزا کا ہے، مالک وہ روز حشر سزا و جزا کا ہے۔ طاہر کا آسرا میرے مولا تیرا کرم، ہم سب کا آسرا میرے مولا تیرا کرم، محشر میں عاصیوں کا تو رکھ لیجیو برم۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کتنی خوش نصیبی ہونا کہ یہ لفظ ہی ہماری زبان سے جاری ہوں اور موت کا فرشتہ آ جائے اپنا پروانہ لے کر، سو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہوتی۔ اور جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا مفتی صاحب، بات تو آج ہم رجب کے حوالے سے کریں گے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایسی محفلیں بھی ہوتی ہیں جہاں پر صرف اللہ کا ورد کیا جاتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے باواز بلند اللہ کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور یہ تھیراپی ہے، کہتے ہیں ڈپریشن کا علاج ہے، یہ اس طرح کی لوگوں کو تھیراپیز دی جاتی ہیں کہ اس ورد سے لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں ہمارے وسیم عباسی صاحب نے اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھی ہے، تو سب سے پہلے جو آپ کے سوال کا جواب عرض کروں گا کہ اللہ کا ذکر بالجہر کرنا عین عبادت ہے۔ بے شک میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، آپ کے سارے سوال کا جواب اس میں آ جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ ایک روز تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق نماز وہاں تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، اور بالکل ذکر خفی کے ساتھ، یعنی آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ ابو بکر اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟
عرض کرنے لگے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میں جس رب کو سنا رہا ہوں وہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. میں صرف رب کو سنا رہا ہوں، میرا رب تو دل کی دھڑکن کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. بے شک. مجھے جہر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں. یہ قول حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. پھر دیکھا کہ حضرت عمر اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں. پوچھا عمر آپ کیوں اونچی آواز سے پڑھ رہے ہو؟ تو عرض کرتے فدا کا بھی وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ قربان کروں حضور آپ کے ناموس پہ، آپ کے نام پہ، کہ میں اپنے نفس کو جگا رہا ہوں. واہ. جو لوگ سو رہے ہیں ان کو بھی جگا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو اب دیکھیے صرف نیت میں کوئی فرق نہیں ہے، نیت نیک ہے. ان کی نیت بھی یہی ہے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں. ان کی نیت یہاں ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو جگا رہا ہوں، یہ غافل ہو رہا ہے. صحیح. تو جب محفلوں میں ہم ذکر بالجہر کرتے ہیں، اللہ کی صدا لگاتے ہیں یا صوفیہ ذکر اذکار کراتے ہیں، تو وہاں یہی پیغام دینا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سوتوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں. جو غافل لوگ ہیں ان کو اللہ کے ذکر کی طرف ہم رغبت دلا رہے ہیں. پھر ذکر اللہ سے یہ جو مردہ دل ہوتے ہیں، گناہ آلود دل، یہ سنبھل جاتے ہیں، یہ پاک ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ کے ذکر سے. کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ان دلوں کو اطمینان جو ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. بے شک. تو اللہ کا ذکر کرو. جی. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں پر رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر ہو، وہاں فرشتے آ کر اپنی رحمت برساتے ہیں. رب ان ایسے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. جب مجھے ایک بریک لینا ہے، اتنی خوبصورت آپ ماشاءاللہ سے یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور بس دل کرتا ہے سنتے رہیں. یقیناً اس محفل کو آگے بڑھائیں گے. اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور آج ہم رجب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. رجب کا مہینہ، حرمت والا مہینہ، ہم کیسے اس مہینے کی برکات کو سمیٹ سکتے ہیں، اس مہینے کی تسبیحاں کیا ہونی چاہیے، اس مہینے کی جو ہے. اور آپ دیکھیں یہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ یہ جو معجزہ معراج ہے، اس سے ہمیں نماز کا تحفہ ملا. یہ جو نماز ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہم پنجگانہ نماز ادا کر سکیں. یہ تحفہ بھی ہمیں اس مہینے کی برکت سے ملا، معراج کی برکت سے ملا. کچھ اس حوالے سے بھی بات ہوگی. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو رجب ہے، رجب المرجب، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اس لفظ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہوتی ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے. جی. اب جس مہینے کی یا دن کی نسبت نبیوں سے ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے، تو یقیناً اس کے منزلیں، اس کی حیثیت، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. جی جی. تو ماہ رجب المرجب کو جو خاص اہمیت حاصل ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج جو ہے وہ اسی مہینے میں ہے، 27 میں. پھر آپ جیسے فرما رہی تھی حرمت والا مہینہ بھی ہے. اس میں جنگ و قتال بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے. یہ حرمت والے مہینوں میں بھی شامل ہوتا ہے، اسلامی مہینے سے رجب. پھر دوسری بات یہ جو آپ ایک حدیث کوٹ کر رہی تھی کہ فصل بونے کا، کاٹنے کا، اس کا مفہوم بھی کچھ یوں ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. حضور فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سبحان یہ بھی فضیلت ہے. میرا خیال ہے رجب جو اللہ کا مہینہ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرایا ہے. تو انبیاء میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو. صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ما زاغ البصر وما طغى والی مقدس آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے اور جاگتے ہوئے دیدار کیا ہے. امام اعظم نے تو خواب کے اندر اللہ کا دیدار کیا ہے کہ ولیوں نے اللہ کے دیدار کیے خواب میں، رویا میں.
مگر کسی نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا. اگر وہ ایک ذات نظر آتی ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آتی ہے. سدرۃ المنتہا تک میں چلے نے ابھی گئے. وہ عمرے کے اوپر وہ جگہ دیکھی تھی مکہ شریف میں, جی. باب الفہد کے اندر ہے وہ ستون ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے. وہ گھر وہ ستون اب موجود ہے, وہاں کے لوگ بتاتے ہیں یہ ستون ہے, وہاں اپنا حجاج کرام وہاں جا کے نفل بھی پڑھتے ہیں, جہاں براق آیا جبریل امین ٹھہرے. تو یہ معجزہ معراج جو ہے یہ سب سے بڑا اس امت کے لیے عظیم تحفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے, کیونکہ تمام عبادات اور ریاضت کا جو مربع ہے وہ اسی معراج سے شروع ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ معراج رجب المرجب میں ہوئی, اور پھر مسجد الحرام سے قرآن نے خود فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہم نے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی ہے. یعنی سیر کے معنی بھی یہی ہے, معراج بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر بھی ہے. تو مسجد حرام یہی مکہ مکرمہ کے اندر جو مسجد ہے, مسجد اقصی جو ہے وہ بیت المقدس میں ہے, وہاں فلسطین کے اندر ہے. اور یہ کہاں اتنا لمبا سفر ہے, اتنا طویل لمبا سفر, یہ حضور کا معراج, یہ تو کچھ بھی سفر نہیں ہے, یہ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے اور حضور کی سیر ہے. تو حضور کا جو اصل سفر ہے وہ تو مسجد اقصی سے لے کے لامکانوں کا سفر ہے, آسمانوں کا سفر ہے, وہ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے. تو اسی لیے رجب کو یہ عزت ملی. پھر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ نے معراج اپنے رسول کو بخشا ہے, دن میں بھی دیدار نہیں کرایا اور رات کی تاریکی میں رات کو اپنے رسول کو بلایا. پھر اگر رات کو ہی بلانا کہ 14ویں کی رات زیادہ بہتر تھی کہ 14ویں رات کا اجالا ہوتا ہے اور روشنی ہوتی ہے, تو جواب قرآن دیتا ہے کہ یہ پیغمبر چاند کی روشنی کا محتاج نہیں ہے, میرا رسول چاند کی روشنی کا محتاج نہیں ہے. یہ تو خود وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, یہ تو خود سراج منیر ہے, اس کو چاند کی روشنی کی کیا ضرورت ہے, اس کو سورج کی روشنی کی کیا ضرورت ہے. صوفیہ فرماتے ہیں چاند اور یہ سورج یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نور کی بھیک مانگتا ہے, یہ تو حضور کے نور سے ہی تو روشن ہے, تو حضور کو کیا ضرورت تھی. پھر فرمایا کہ تم دنیا والے محتاج ہو رات کو, یہ میرا رسول تو کسی مومن کی قبر میں جب تشریف لاتے ہیں اس مومن کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے, یہ تو ایسا نور گر ہے. تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ جبریل کو کہتے آج 27 کو کیوں آئے ہو, 14 کو آ جاتے, 12ویں کو آ جاتے, 11ویں کو آ جاتے, پھر لے جاتے, رات کی روشنی میں ہم سفر کرتے, چاند کی روشنی ہوتی. نہیں, اس کی ضرورت نہیں. 70,000 ملائکہ ساتھ ہیں, حور و غلمان ساتھ ہیں, جبریل امین ساتھ ہیں, سواری براق ساتھ ہے, جنت کی پوشاک جنت کا لباس جوڑے ساتھ ہیں. میرے رسول کا وطن جو ہے وہ لامکانوں کے پار ہے, یہ دنیا حضور کا وطن نہیں ہے, یہ میرے رسول کا دفتر ہے, آفس ہے. یا حضور تو فیصلے فرماتے ہیں, عشرہ مبشرہ کو جنتی بنا دیتے ہیں, فاطمہ زہرا کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیتے ہیں, یہاں تو تقسیم فرماتے ہیں, یہاں تو ڈیوٹیاں لگاتے ہیں, یہاں دیکھنے والے صحابہ بن جاتے ہیں, صحابہ کو دیکھنے والے تابعی بن جاتے ہیں, یہاں اوتاد ابدال کلندروں کی تقسیم ہوتی ہے, یہاں تو فیصلے کرنے آئے تھے. حضور کا وطن وہ تھا, جب کوئی وطن پہ جاتا ہے تو وطن کا لباس پہنتا ہے. اسی لیے تو جبریل جب آئے تھے تو جنت کا لباس لے کے آئے تھے کہ حبیب آپ نے وہاں جانا ہے, رب کا دیدار کرنا ہے, لباس ہی وہاں کا پہنو, بولی بھی وہاں کی ہوگی, لوگ بھی ملائکہ بھی وہاں کے ہوں گے. تو اس تیاری کے ساتھ حضور جا رہے تھے. تو رات کی ایسی کوئی حیثیت نہیں کہ رات کو کیوں دن کو ہو جاتا. حضور دن میں دیکھے بھی تو ایک بات, رسول میرے دیکھے بھی تو ایک بات. حضور کی آنکھوں سے کچھ بعید نہیں ہے. پوچھتے یہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں دیکھا کہ قبر کے اندر کلیم اللہ نماز پڑھ رہے ہیں. پوچھا جبریل یہ موسیٰ کلیم اللہ قبر کے اندر, فرمایا ہاں نماز پڑھ رہے ہیں. صوفیہ نے فرمایا نماز کیا پڑھ رہے تھے, وہ تو میرے رسول کی آمد پہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا پر سلام پڑھ رہے تھے. تو یہی وہ باتیں ہیں جو معجزہ معراج کی نشاندہی کرتی ہے. اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو راز یہی تھا معجزہ معراج پہ کہ
کہ طیف کے لوگوں کے پتھر آپ نے کھائے ہیں، مکے کے لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، اب 11.5 سال نبوت کی مدت ہو گئی ہے، میرے حبیب آپ آ جائیں، ذرا جنت کا نظارہ بھی کر لیں، اپنے رب کا دیدار بھی کر لیں، پھر امت کی بخشش کا وعدہ وہاں بھی کر لیں، وہاں بھی ہم آپ کو سب کچھ دکھا دیتے ہیں۔ راز یہی تھا کہ اپنے رسول کو وہاں بلا کے وَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ مال کے بدلے جو ہم تمہیں جنت دیں گے وہاں آپ کو بلا لیتے ہیں۔ تو یہی وہ سارے راز ہیں جو رجب اپنے اندر سمیٹ کے بیٹھا ہے۔ تو اسی لیے اتنا خوبصورت، اتنا برکتوں والا اور اتنا فضیلت والا مہینہ ہے، اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وہ اس وقت شب معراج پر، تحفہ معراج پر، یا میں اس کو اور بھی جس طرح آپ بار بار کہہ رہے ہیں معجزہ معراج پر بات کی، لیکن انشاءاللہ 27 رجب سے پہلے بھی ہم کوشش کریں گے ایک نشست کریں جس میں ہم خاص طور پر صرف ہم معراج کے حوالے سے، یہ معجزہ معراج کے حوالے سے ہم تفصیلی بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر حدیث ہے جو مشکات شریف کے اندر ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، پیر کو میری ولادت ہوئی ہے اور پیر کے دن مجھ پر وحی اتری ہے، پہلی وحی کا نزول جو ہے وہ پیر کے دن سے شروع ہوا ہے۔ تو اس کے شکرانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایمان یہ کہتا ہے جب رسول اعظم خود روزہ رکھتے ہیں تو امتی وفادار بھی وہ ہے، غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کو دیکھ کے اپنے آقا کی زلفوں کا اسیر بن جائے، تو وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے۔ تو یہی مشورہ ہے کہ رجب کے روزے بھی ہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کہ بھئی یہ پورا مہینہ روزے رکھو، لیکن نفلی روزے رکھنے کا ایک طریقہ جو فقہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، یعنی ایک دن ناغا کرو، ایک دن روزہ رکھو، یہ نفلی روزہ رکھنے کے طریقے ہیں۔ وہ جو 5 دن حرام دن ہیں، حرمت والے دن ہیں، ان میں روزہ رکھنا گناہ ہے۔ مثال کے یہ طور پہ عید کے دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، پہلا دن اس کا، ہاں پہلا، دوسرا، تیسرا دن ہے۔ اچھا، یہ عید الفطر کا بتا رہے ہیں؟ ہاں نہیں، یہ عید الاضحیٰ کا، عید الاضحیٰ کا، عید الاضحیٰ جن میں تینوں دن قربانی کی جائے، 11، 12، 13 تین دن وہ ہیں، اور ایک روزہ یہ عید الفطر کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو دن آتے ان کو ہم نکال لیں گے، باقی جتنے دن بنتے ہیں اس میں روزہ رکھنا کوئی حرام اور ناجائز نہیں، لیکن بزرگوں نے یہی لکھا ہے، روایتوں کے اندر یہی آتا ہے ایک دن چھوڑ کے باقی دن میں روزہ رکھو، اور حدیث میں آتا ہے جو رجب کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت کرے گا۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے سے، نسبت والے مہینے سے محبت کی، کیونکہ حضور کے نالین پاک سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا صاحب ایمان ہے۔ حضور کی محبت کا نام ایمان ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے ساتھ محبت کرتا ہے، حضور کے نالین کے ساتھ محبت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، دنیا اسے صاحب ایمان کہتی ہے۔ تو رجب کے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ اچھا، کوئی خاص تعداد جو ہے اس کے لیے مختص نہیں ہے، جس طرح بھی مفتی صاحب نے کہا کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن کا آپ گیپ دیں، اس طرح آپ روزے رکھیں، اور پیر اور جمعرات کا جو روزہ ہے اس کی اپنی اہمیت اور برکت ہے۔ جب ایک میں روایت پڑھ رہی تھی اور اس میں اگر کوئی چیز آگے پیچھے تو آپ میری تصحیح کیجیے گا، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں رک گئے کچھ لمحے کے لیے، اور ان کی جو ہے آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ دعا کرنے لگے تو ساتھ جو ان کے صحابی موجود تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، ان سے روایت ہے یہ کہ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ قربان، آپ کی آنکھیں اشک بار کی ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا یہ جو قبریں ہیں ان پر عذاب آ رہا ہے، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ ان کی مغفرت ہو اور ان کے عذاب میں کمی آ جائے۔ اگر یہ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے تو یہ اس قبر کے عذاب سے بچ جاتے۔ وہاں پر انہوں نے اس رجب کے روزے کا ذکر کیا مفتی صاحب، تو یہ اس سے اگر بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ اگر یہ روزہ رکھ لیتے، حدیث بڑی طویل ہے، ایک یہ بھی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو قبرستانوں میں جاتے ہیں ہم تو جا کے صرف مردوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ قبروں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ ہر نبی صاحب کشف ہوتا ہے، ہر نبی دیکھتا ہے قبر کے اندر کا حال کیا ہے۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، یہ تو نبیوں کے بھی امام ہیں۔ تو جب وہ صحابی نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ قبرستان سے گزرے ہیں، کیا آخرت یاد آئی ہے، روئے ہیں، آپ کی آنکھیں اشک بار کی ہوئی ہے؟ تو حضور نے اس راز کو فاش کیا۔ حضور فرماتے عذاب ہو رہا تھا، یہ دو لوگ تھے،
ایک چغل خوری کرتا تھا، اللہ، ایک پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، عذاب ہو رہا ہے۔ نہ صرف حضور نے دعا فرمائی بلکہ ایک سبز ٹہنی شاخ حضور نے منگوائی، اس کو 2 حصے کیا، توڑ کے آدھی اس قبر میں ڈالی آدھی اس قبر میں، فرمایا جب تک یہ ٹہنی سبز یہ تر رہے گی، سبز رہے گی تو یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، سبحان اللہ، ان کا دل بہلے گا، عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی قبر پہ۔ تو دیکھیے ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یہ جو ہم پھول ڈالتے ہیں قبروں کے اوپر، اس کی حقیقت بھی اسی حدیث سے علماء نے لی ہے، اچھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس تمام سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سنت ہے۔ آج آپ دیکھتی ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں من ٹن یہ پھول جو آتے ہیں شبان کے اندر، محرم کے اندر، لوگ لے کے اپنے پیاروں کی قبروں پہ ڈالتے ہیں، تو اسی حدیث کی یہ حقیقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر حضور حکم نہ فرماتے کہ پھول کیوں ڈالتے ہو، یہ تو اسراف ہے، یہ تو غلط ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ یہ ذکر کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو پھول ہوتے ہیں، یہ ہری ٹہنیاں ہوتی ہیں، درخت پیڑ ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جس قبر کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ قبر جنت کا باغ بنتی ہے، اس مرنے والے کو عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ان کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ یہ حضور کا عمل تھا، کسی امتی کا عمل نہیں تھا۔ امتی کے عمل میں اور رسول کے عمل میں فرق ہوتا ہے۔ حضور کا جو عمل ہو فوری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں یہ بھی عرض کرتے ہیں، جس طرح آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا، ویسے بھی آپ دیکھیں اگر قبرستان میں سائیڈوں سے قبر کو پکا کیا جاتا ہے، اوپر سے قبر کو کچا ہی رہنے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس پہ پانی لگا سکیں یا پھول ڈال سکیں۔ اور کون سا بہتر عمل ہے، کیونکہ جو ہم اپنے مرحومین کے لیے جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، آپ نے جس طرح پھول کی پتیوں کا ذکر کیا، اگربتی بھی لگائی جاتی ہے وہاں پر، کیا یہ تمام چیزیں کی جا سکتی؟ کیا چیز ہے جو ہمیں حدیث سے ملتی ہے؟ دراصل قبر کی جو ہے وہ 2 قسمیں آئی ہے روایتوں کے اندر۔ ایک قبر جو ہے وہ قبر کا گڑھا کھود کے اس کے اندر ایک دیوار کے اندر قبر کھودی جاتی ہے، وہاں میت کو سلا دیتے ہیں، مگر ہمارے ہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، یہاں کراچی میں ایسا نہیں ہے، یہاں کی مٹی جو ہے وہ کچی ہوتی ہے، تو ہم اینٹوں کی قبر بنا لیتے ہیں، بلاکوں کی، مگر منع ہے، پکی اینٹوں کی قبر بنانا منع ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم اینٹوں کی یا بلاک کی قبر بنائیں گے تو اس کے اوپر ہم وہ ایک گارے کا لیپ کر دیتے ہیں، مٹی کا، تو مٹی اس کے اوپر لیپ کر دی، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مرنے والے کو، مردے کو، میت کو سلا دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، پھر جو آپ کا دوسرا سوال تھا اس کے اوپر پھول لگانا یا کیاری، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پھول لگانا، پانی ڈالنا، نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ سبزہ ہوگا تو اس کو یعنی مرنے والے کو فائدہ ہوگا، یہ نیت ہوتی ہے، تو وہ بھی لگا دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے اوپر اگربتی لگانا یہ منع کیا ہے کرام ہے۔ ہاں، اور پھر قبروں کے اندر سے گزرنا جانا، قبروں کے اوپر جوتے کے ساتھ جانا یہ حرام ہے، ہاں، اس کے اوپر فقہا نے منع کیا، ایسے نہیں جانا چاہیے، بلکہ دور سے کھڑے ہو کے اگر راستہ وہاں تک اپنے پیاروں تک جانے کا ہے تو بسم اللہ، راستہ نہیں ہے تو پھر آپ باہر کھڑے ہو کے بھی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، دعا آپ کہیں بھی کریں، چاہے مکے میں کریں یا مدینے میں کریں، کہیں بھی کریں تو قبول کرنے والی ذات خدا کی ہے، اس کا فائدہ وہاں مرنے والے کو وہ آپ کی نیت جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات ہوئی تھی تو میں نے کہا یہ بڑا اس سے ریلیونٹ بنتا ہے، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ مجھے اب یہ بتائیں، جہاں آپ نے اس مہینے کے روزوں کا ذکر کیا، وہیں اس مہینے میں لوگ کنڈے بھی کرتے ہیں، یہ اس کی کیا تاریخ ہے؟ اس کو اس مہینے سے کنڈے کیے جاتے ہیں نا اس مہینے میں، تو اس کی کیا روایت ملتی ہے؟ اس کی کیا یہ ہے کہ یہ سارے ایک ایصال ثواب کے نام ہیں۔ کنڈے جو شیرینی بنائی جاتی ہے، کنڈے دراصل وہ مٹی کا جو برتن ہے اس میں رکھے جاتے ہیں، وہ بھی ایک ایصال ثواب، ایک فاتح ہے۔ لوگوں نے نام مختلف رکھ لیے ہیں، سوئم ہے، چالیسواں ہے، 10واں ہے، اصل اس کی حقیقت جو ہے وہ فاتح ہے، فاتح خوانی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، کسی کو اس کا ثواب بخشنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ان لوگوں نے بنائے ہیں کہ بالکل پابندی کے ساتھ اندر ہی بیٹھ کے کرو کھاؤ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام نے اس کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہاں، پکا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اگر کوئی ایسا عمل کر رہے کسی کی نفرت میں، کسی کے بغض میں، تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اگر خاص کر صحابہ کرام کی طرف کے لیے ہے یا اہل اللہ کی طرف سے ہے، پھر اگر وہ بغض حسد کی وجہ سے کوئی عمل یہ کرتا ہے
تو یہ ناجائز ہے، بلکہ یہ ایسا کام ہے کہ جہنم میں لے جانے والا کام ہوگا۔ اللہ، اگر نیت ثواب کی ہے، ایصال ثواب کی ہے، تو پھر نام آپ کوئی بھی دے دو، اس کی حقیقت ایصال ثواب ہے، بے شک فاتحہ ہے۔ فاتحہ کی ہے، رائٹ۔ اور جس طرح خوبصورت باتیں ہم یہاں سے مفتی صاحب ہماری تعلیم فرما رہے ہیں، وہیں میری بھی خواہش یہی ہے آپ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں کچھ ہم بہتر بات کر سکیں، ان کی نعت سن سکیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ نعت مقبول پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ چین بن ذکر نبی آتا نہیں، چین بن ذکر نبی آتا نہیں، چین بن ذکر نبی آتا نہیں، کوئی قصہ دل کو بہلاتا نہیں، کوئی قصہ دل کو بہلاتا نہیں۔ اور ہمارے مفتی صاحب عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں۔ اللہ اللہ کیا درے سرکار ہے، اللہ اللہ کیا درے سرکار ہے، جا کے پھر آنے کو جی چاہتا نہیں، جا کے پھر آنے کو جی چاہتا نہیں۔ کیجئے سرکار کوئی انتظام، کیجئے سرکار کوئی انتظام، بے سہارا ہوں چلا جاتا نہیں، بے سہارا ہوں چلا جاتا نہیں۔ میں تو ہوں سائل رسول پاک کا، میں تو ہوں سائل رسول پاک کا، در بدر مجھ سے پھرا جاتا نہیں، در بدر مجھ سے پھرا جاتا نہیں۔ یوں تو نازاں ہیں ہزاروں انبیاء، یوں تو نازاں ہیں ہزاروں انبیاء، کوئی آقا سا نظر آتا نہیں، کوئی آقا سا نظر آتا نہیں، چین بن ذکر نبی آتا نہیں، کوئی قصہ دل کو بہلاتا نہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خوبصورت کلام، اور جو آپ کے دلوں کو سکون دیتا ہے، جو انسان کو یہ وہ بات جو آپ کے دل کو چھوئے اور آپ کو ندامت دلائے کہ ہم اس دنیا میں کیا کچھ کرتے ہیں، اور یہ زندگی جو ہے جتنی بے وفا ہے ہم اس سے اتنی ہی وفا کرتے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہے ہماری، اور یہ کب
ہم سے بے وفائی کر جائے گی، کب اس کا ساتھ ہم سے چھوٹ جائے گا یہ ہمیں نہیں پتہ. تو خدایا یہی دعا کریں، میں بھی اپنے لیے دعا کرتی ہوں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ رب ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسا بیج بو سکیں جو آخرت میں ہمارے لیے ایک پھلدار درخت کا کام کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ جائیں، ہم وہاں سر نہ اٹھا سکیں، ہمیں شرمندگی ہو، ہمیں ایسا مسلمان نہ بنانا رب، اور ہمیں ایمان کی موت نصیب کرنا. یہی دعا ہمارے لبوں پر جاری رہنی چاہیے. مفتی صاحب وقت کی کمی ہے، ماشاءاللہ میں چاہتی تھی آپ سے مزید بھی سوال کروں. کچھ خاص تسبیحات ہیں اس مہینے کے لیے جو آپ بتانا چاہیں گے؟ نوافل کی کثرت کی جائے، ٹھیک ہے. تیسرا کلمہ پڑھا جائے، رجب کا روزہ رکھا جائے، جمعرات اور پیر کا. یہاں تو 50-60 سال کی زندگی ملتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، وہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں کروڑوں سال رہنا ہے، اربوں خربوں سال رہنا ہے. وہاں رہنے کی تیاری ہمہ وقت، یعنی ہر لحظہ ہر لمحہ وقت موت کو یاد رکھا جائے. اور یہ خوبصورت جملہ ہے کہ ایمان پہ موت آئے اور اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلے جائیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. پھر یہ ہمارے 60-70 سال جو ہیں یہ بھی بہتر ہو جائیں گے اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا. خاتمہ بالخیر ہو جائے بہت بڑا کھٹن مرلہ ہے. قدم قدم پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے، خاتمہ بالخیر کرے. تو یہی آرزو رکھتے ہیں کہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزرے اور وہاں کروڑوں اربوں خربوں سال جو رہنا ہے وہاں کی تیاری ہو جائے. حضور سے سچے اگر وفادار ہوں گے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. ضرور. حضور کی شفاعت مسلمانوں کے لیے ہے اور رسول اللہ کی شفاعت برحق ہے، اس کا فائدہ ہوگا مسلمانوں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ. لاسٹ میں درخواست کروں گی کہ دعائیہ کلام آپ کو پیش کریں. آپ سب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اپنے اپنے پیاروں کے لیے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی. تیرا نام پاک معین الدین، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیرا نام پاک معین الدین. میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ، سب کو نواز 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 دو. تیری ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا. brought to you by